خير من النوم خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ دل پہ جو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیوں لگتا ہے؟ دو تین اس میں وہ جہتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زنگ کیوں لگ جاتا ہے دلوں پر، یا قرآن میں یہ بھی ہے کہ دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، دل پہ تالے. ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کلا بران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. اب سوال یوں بنتا ہے کہ دل پہ تالے کیسے لگتے ہیں، زنگ کیسے لگتا ہے، اور دل ٹیڑھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو اس میں مطلب یہ سوال بنتا ہے. اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ آخر کیا وہ طریقہ ہے جس سے جو دل پہ زنگ ہے وہ ہٹ جائے، تالے کھل جائیں اور دل سیدھا ہو جائے. یہ دونوں سوال کے دو پہلو ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دل کیا ہے. پہلے تو آپ دیکھیں کہ دل کیا ہے. دل سوچنے سمجھنے کا ایک آلہ ہے. فؤاد بھی کہا گیا ہے قرآن میں اس کو، فؤاد. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کی آیت ہے کہ سماعت، بصارت اور فؤاد یعنی سمجھنے کے لیے جو مادہ ہے دل، تو یہ جو ہے یعنی فؤاد میں نے آپ کو کہا ہے. اس اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں جو میں نے پڑھی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. انسان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ یعنی استعمال کیا نہیں کیا، درست کیا غلط کیا. تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور یعنی ایک بات یہ ہے، اول تو میں اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ دل پہ تالے کیوں لگ جاتے ہیں. ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں کہ جو چیز استعمال نہ کی جائے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے. تالے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ استعمال نہ کریں. مثال کے طور پہ کمرہ ہے، وہاں قیمتی سامان پڑا ہوا ہے، آپ کے استعمال کا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بند کر کے اس کے دروازے پر تالا لگا دیں تو پھر تو آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے. یا زنگ ہے، زنگ لگنے کی صورت میں بھی ایک چیز اپنا کام چھوڑ دیتی ہے. مثال کے طور پہ لوہے کی ایک چھری ہے، اور اس چھری کو آپ استعمال نہ کریں، بلکہ ایک ایسے مرطوب ہوا میں رکھ دیں، باہر چھوڑ دیں. اس پہ بارش بھی برس رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، آفت زمانہ جو ہیں اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو آپ 1 سال کے بعد اس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کو بری طرح زنگ لگ گیا ہوگا. لوہے کی چھری جس کا کام کیا ہے، کاٹنا ہے کسی بھی چیز کو. لیکن اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں اور اس کو حوادث زمانہ کے سپرد کر دیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھلے صحن میں رکھ دیا یا اوپر کی چھت پہ رکھ دیا، اس پر بارش بھی برس رہی ہے، 1 سال بعد دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ وہ چھری اپنا کام نہیں کرے گی. تو اس وجہ سے یعنی آپ ایک کام کو استعمال نہ کریں نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ زنگ لگ جاتا ہے تو وہ استعمال نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے، دل کی میں بات کر رہا ہوں، دل پر جب تالے لگ جاتے ہیں یا زنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہر وہ چیز جس کو آپ استعمال، تو وہ پھر جو ہے، تو ہر ایک چیز کا معاملہ ایسے ہی ہے نا.
تو پانی اگر زیادہ عرصے تک ایک جگہ ٹھہرا رہے تو اس میں بو بھی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ اس پہ کائی بھی جم سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بات جو ہے، یعنی اب دل جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو استعمال کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے. یعنی یہ سوچ سمجھ کا آلہ جو ہے یا جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا دل سے سوچو، تو یہ استعمال کے لیے دی ہے. اور اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر اس کو تالے لگ جائیں گے، اور ایک حد ایسی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ اولئک فی ضلال بعید، کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں، یعنی واپسی اب ان کی مشکل ہے. یعنی تو اس کا یہ ہے، یعنی پھر اس میں ایسا بھی ہوتا ہے، اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے، اگر آپ عقل و فکر کو استعمال نہ کریں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کی خاصیت بدل جاتی ہے، وہ چھری پھر چھری نہیں رہتی، کوئی اور چیز بن جاتی ہے، وہ زنگ کا ایک آلہ بن جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے عقل پھر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اگر آپ عقل کو استعمال نہ کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دی ہے. آپ پھر یہ ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. پھر ایسا ایک موقع آتا ہے کہ آپ عقل الٹی ہو جاتی ہے. تو اس کی علامت کیا ہے کہ آپ کو جو نیکی کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، وہ آپ کو بڑی مشکل لگتے ہیں. بہت یعنی اس پر عمل کرنا، نیکی کے کام کرنا آپ کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے، اور برائی کے کام جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یعنی یہ میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں. اگر آپ کو نیکی کرنا مشکل ہے اور برائی جو ہے، برائی کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے مقابلے میں جو برائی ہے وہ آپ کو اگر آسان لگتی ہے، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی یعنی انسان کی عقل پھر الٹی ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو پھر باطل جو ہے، دوسرے الفاظ میں اگر کہوں تو باطل جو ہے وہ حق لگنے لگتا ہے، اور حق جو ہے وہ جھوٹ لگتا ہے اسے. سچ جو ہے، یعنی یہ حق و باطل، اور دوسرے الفاظ اگر میں کہوں تو سچ اور جھوٹ. تو جو جھوٹ ہے وہ سچ معلوم ہونے لگتا ہے، اور جو سچ ہے وہ جھوٹ معلوم ہونے لگتا ہے. یہ میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یعنی آپ اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا چیز جو ہے، سچ جو ہے مجھے کڑوا لگتا ہے کہ میٹھا لگتا ہے. سچ اگر آپ کو کڑوا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں پر ہوں. یہ ہر ایک ہم میں سے اندازہ لگا سکتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو توجہ کی ہے، انسان ایک زنگ آلو دل لے کے پیدا ہوا ہے. اس کو اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے چمکانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں اس کا وہ کریں تو پھر تزکیے کی بات آتی ہے، صفائی کی بات آتی ہے کہ دل کی آپ صفائی کر لیں. تزکیہ نفس کے الفاظ ہیں، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی صفائی کر لی، تزکیہ کر لیا، دل کو صاف کر لیا. تو ایک بات جو ہے یہ نوٹ رکھیں، ہر ایک ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میرا دل تو صاف ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرا دل تو صاف ہے. یعنی عمومی طور پہ انسان، میں نے آپ کو کہا ہے، میں بات لمبی نہیں کر رہا، لیکن آج تو میں نے دل کی بات کر رہا ہوں کہ انسان اپنی، یہ دل کی ایک بیماری ہے، اور انسان ایک بیمار دل لے کے پیدا ہوا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نوٹ کر دوں کہ انسان ایک بیمار دل لے کے آیا ہے، صحت یابی کے لیے آیا ہے. اور صحت یابی کیسے ہوگی، دل صاف کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ایک موضوع ہے، اس پہ ابھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. تو دل کا صفائی کا طریقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات کی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ.
تو یہ کلمہ طیبہ سے آپ نے اپنے یعنی اس کو آپ نے قبول کرنا ہے، اس کلمے کو آپ نے قبول کرنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ زبان سے تو ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ، ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ کام کرے گا جب اس پر آپ عمل شروع کر دیں گے تو پھر یہ اپنا کام شروع کر دے گا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ دو اجزاء مل کے، سائنس کی آپ جنہوں نے سائنس پڑھی ہے میٹرک میں یا وہ، کہ دو اجزاء مل کے ایک عمل برپا کرتے ہیں۔ دو اجزاء جو ہیں، ہم چھوٹے تھے نا، لیبارٹریوں میں جاتے تھے، لیبارٹری تھی ہمارے اسکول میں، تو وہ استاد جی ہمیں پھر بتاتے تھے کہ دیکھو یہ اور یہ ملاؤ تو اس سے ایک عمل پیدا ہوگا۔ تو دل کی صفائی کے لیے جو ہے صرف فارمولہ کافی نہیں ہے، فارمولے کو جاننا کافی نہیں، لیکن فارمولے پر یعنی کلمہ طیبہ پر یعنی عمل کرنا ہوگا، اپنے آپ کے اوپر اپلائی کرنا ہوگا، اپنے اوپر اس کلمہ طیبہ کو اپلائی کرنا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ حرکت پیدا ہو جائے گی دل میں صفائی کی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک برتن ہے تو اس میں آپ سوڈا ڈال کے رکھیں کچھ وقت کے لیے، تو وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کو پھر آپ وہ کریں تو وہ صاف ہو جاتا ہے سوڈا۔ دل کی صفائی کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ کار کیا کہ اس کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یعنی ابتدائی طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بیمار دل ہے، بیمار دل ہے اور زنگ آلود ہے۔ اگر ہم اس کی صفائی نہیں کریں گے تو اس کا زنگ جو ہے پکا ہوتا رہے گا، زنگ پر زنگ چڑھتا رہے گا۔ ایک زنگ آلود دل لے کے ہم آئے ہیں یہاں، اس کی بھی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، جس نے پوچھنا ہو تو پھر بعد میں پوچھ لیے۔ تو زنگ آلود اب دل لے کے آئے ہیں، تو اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک ذریعہ ہمیں بتایا ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب لا الہ الا اللہ۔ تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ، یعنی دیکھیں جو میں بات بتا رہا ہوں وہ سچ بتا رہا ہوں، اور قرآن اور حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں ہیں۔ تو دل کی صفائی کے لیے اگر آپ صفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلمہ طیبہ قبول کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی میں ساتھ عرض کر دوں کہ کلمہ طیبہ یعنی اگر آپ اس کو دل کو چمکانا چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ کو آپ نے کسی سے پڑھنا ہوگا کہ میں کلمہ طیبہ، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک کافر ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے یعنی بعض لوگ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں آتے ہیں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں۔ ہمارے محلے میں بھی پہلے تو زیادہ ہوتا تھا، کسی عیسائی وغیرہ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ہماری مسجد میں آ جاتا تھا اور کہ بھئی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، غریب ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بہرحال تو وہ پھر ہو جاتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، اور پھر لوگ پیسے ویسے دے دیتے جو بھی ہوتے تھے۔ تو وہ ایک منظر ہوتا ہے نا کہ امام جو ہے ٹھیک ہے تم مسلمان ہو جاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم میرے ساتھ دہراؤ، پھر وہ تو یہ آپ نے یہ اکیلے نہیں ہوگا، یہ صفائی جو ہے ہمیشہ ایک بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی یعنی جسمانی امراض بھی اگر آپ کو لاحق ہو جائیں تو آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں اور اس سے اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہری امراض تو نظر آ رہے ہیں، لیکن جو باطنی امراض ہیں، اور میں نے آپ کو کہا کہ دل بیمار لے کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کو یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ اپلائی اپنے اوپر کرنا ہوگا، لیکن وہ کون کرے گا؟ یہ کسی کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ بھئی مجھے آپ طریقہ بتاؤ کہ اس کلمے پہ میں کیسے اپلائی کروں اپنے اوپر۔ تو وہ پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو وہ معلم جو ہے
وہ رہنما جو ہے آپ کی رہنمائی کرے گا کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، تو اس طریقے سے وہ کام ہو جائے گا۔ تو زنگ، دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، انسان دل بیمار لے کے پیدا ہوا ہے، زنگ والا دل لے کے پیدا ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ پھر میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ تھوڑا سا میں مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یعنی لا الہ الا اللہ یہ ہے کیا چیز؟ یہ یعنی اصل میں تو یعنی ایک کلمہ ہے، لیکن اس میں ہمارا سارا دین جو ہے اس کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے ماں سوا خدا کے، ماں سوا اللہ کے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس کا مطلب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا خلاصے کے طور پہ یہ ساری ترتیب بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم بس پیدا ہو جائیں اور پھر تعلیم اور پھر جو ہے تعلیم مکمل کر کے یا نوکری پہ لگ جائیں، یا لڑکیاں پھر شادی کر لیں اور پھر بچوں کو پالنے لگ جائیں اور پھر پالتے پالتے بوڑھی ہو کے مر جائیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یا انسان جو ہے، مرد کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ تعلیم حاصل کرے، پھر کاروبار میں چلا جائے یا کوئی نوکری کر لے، پھر شادی کر لے اور بچوں پہ بچے اور بچوں پہ بچے، اور پھر وہ اسی اس میں اس کے بال کالے سیاہ بال جو ہیں سفید ہو جاتے ہیں، اور سفید مزید سفید ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر سر بھی گنجا ہوتا چلا جاتا ہے میری طرح۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ اسی غم دوراں میں وہ چل بستا ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایسی نہیں ہے بات، دنیا جو ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری انتہا کیا ہے؟ ہر انسان، یعنی ہم نے تو اپنی انتہا دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کہ بھئی یہ میں نے حاصل کرنا ہے، اور دنیا کی یعنی دنیا کو اپنی انتہا سمجھ لیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا اور مافیہا کو اپنی انتہا سمجھ لیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑی یعنی آپ توجہ ہے نا آپ کی، جو میں نے مضمون بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان یعنی مجھے اور آپ کو، میرا اور آپ کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ کائنات جو ہے آپ دیکھ لیں ہمارے لیے بسائی ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد باقی کائنات سے مختلف ہے۔ یعنی آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن ہمیں اس کا مقصد تخلیق معلوم ہے کہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ جو بھی مخلوقات ہیں وہ اسی دنیا کے لیے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، اور یہ تمام فصلیں ہیں، میوہ جات ہیں، فصلیں ہیں، یہ تمام جانور ہیں، یہ گائے، بیل، بھینس، بکری، مرغی وغیرہ جو بھی ہے، اس کے مقاصد کا تعلق دنیا سے ہے اور پھر ہم سے ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ہمارا مقصد کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی جو دنیا ہے، جو نظر آ رہی ہے، وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے اس بارے میں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے، بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں کرتا، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ منزل جو ہے ہماری دنیا نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ ایک چیز کی اہمیت آپ کی نظر سے ختم ہو جائے گی تو اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک احتساب کے لیے، اپنے محاسبے کے لیے، اگر آپ کو دنیا کی چیزیں پریشان کر رہی ہیں، دنیا میں آپ جو رہ رہے ہیں اور دنیا کی چیزیں پریشان کر رہی ہیں، تو آپ کا منزل جو ہے پھر دنیا ہے، کیونکہ پریشانی تو منزل کے بارے میں ہوتی ہے۔
میرا ایک نواسا ہے، ہم جب جاتے ہیں ایبٹ آباد گاڑی میں اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ایبٹ آباد ہم نے جانا ہے، تو ابھی رشک ہی نہیں پہنچتے تو وہ کہتا ہے مجھے کہ ایبٹ آباد کبھی آئے گا، کبھی آئے گا ایبٹ آباد. تو اس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، توجہ، اس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، تو باقی چیزیں جو راستے میں وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو وہ پریشانی اس کو نہیں ہوتی. اس کا ایک سفر شروع ہے تو وہ ہر 5 منٹ بعد یہ سوال دہراتا ہے کہ کبھی آئے گا ایبٹ آباد. لاکھ اس کو دلاسے دیں وہ اس کو چین نہیں آتا. اگر گھنٹہ بتا بھی دیں کہ بھئی گھنٹے میں آ جائے گا، پھر وہ 5 منٹ بعد پوچھ لے کبھی آئے گا ایبٹ آباد. تو ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی منزل ہے کیا. اگر دنیا اور ما فیہا اگر آپ کی پریشانیوں کا سبب ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں اس کے بارے میں، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آپ کی منزل تو دنیا ہے. گھر نہیں ہے، گھر کرائے کا ہے، یہ کمرہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ڈھنگ کا رہنا ہے، نہ ڈھنگ کا پہننا ہے، کوئی چیز بھی ڈھنگ کی نہیں. اور پھر وہ بیوی اپنے میاں سے کہتی ہے کہ تم نے تو میری زندگی دوزخ بنا دی، اور یہ کیا گھر ہے، ایک سرائے میں ہم رہ رہے ہیں. یہ بھی گھر والے بعض اوقات کہتے ہیں یہ تو کوئی گھر نہیں ہے، تو ایک سرائے ہے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ. بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یعنی اظہار ہوتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار ہوتا ہے. تو جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں وہ اس میں پہلے ہندو رہتے تھے اور کتنے ہی لوگ اس میں رہ کے گزر گئے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اپنی منزل. میں انسان کی منزل کی بات کر رہا تھا کہ ہماری منزل یہ نہیں ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے. ہماری منزل یہ تو آج ہے ہمارا جس میں ہم رہ رہے ہیں. کل جو ہے ہماری جو اصل منزل ہے وہ کل سے اس کا سٹارٹ ہوگا. یعنی آپ کی ظاہر کی آنکھیں جب بند ہو جائیں گی اور آپ کی باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی تو آپ کی اصل وطن میں آپ اپنے چلے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. من مات فقط قامت قیامتہ. تو جو مر گیا اس کی قیامت، یعنی اب قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ ہماری اصل گھر ہے. یعنی وہاں ہمارا اصل گھر ہے. یہاں تو ایک مصنوعی سی فضا ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان. یعنی آپ کے پاس اپنا جو جسم ہے وہ بھی آپ کا نہیں، جو آپ کے بچے ہیں ان سے آپ کا کوئی وہ، یعنی آپ جس کو اپنا کہتے ہیں وہ آپ کا ہے ہی نہیں. ایک مکان میں نے خریدا 5 کروڑ کا، تو پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میں نے خریدا ہے، میرا گھر ہے. اس دن 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک دکاندار کے پاس میں کھڑا ہوا تھا. پہلے وہ دکان تھی اس کی چھوٹی تھی، ہم جاتے تھے اس سے سودا ودا لے لیں. اب وہ چلا گیا ہے کوئی 10 مرلے کی دکان میں. اب وہ جو اس کا مالک ہے وہ کہتا ہے، اس کے ذہن میں تو اب یہی ہے ظاہر، وہ کوئی یعنی بات چیت کر رہا تھا. ایک کوئی اور آدمی، کوئی ایجنٹ آیا ہوا تھا یا جو بھی تھا، میں نہیں جانتا تھا اسے، لیکن اس نے 2-3 مرتبہ کہا کہ یہ میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے. اس طریقے سے اس نے جتایا اس کو، میری دکان، میری پشتوں میں لگا ہوا. اب یہ وہ غلط فہمی ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو اپنا کہہ لیتے ہیں. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی مرضی سے استعمال ہونی چاہیے. ہم جو زندگی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمارا جسم ہمارے پاس اگر ہے بھی تو وہ تو روح بھی اللہ کی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے. اور یہاں تھوڑا سا عقل اور اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ دیکھو تم اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرو. اگر کرو گے تو پھر نقصان میں رہو گے. مال اور اولاد 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بہرحال یہ مضمون طویل ہو رہا ہے، میں اپنے نقطے کو سمیٹتا ہوں کہ یعنی ہمارے پاس
ہماری منزل کیا ہے. ایک تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری منزل انتہا جو ہے وہ ہمارا رب ہے، منزل اللہ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اے انسان تمہاری منزل جانا کہاں ہے، ہماری انتہا کیا ہے، اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے. اب اس کے لیے اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جب میرے پاس آؤ تو کچھ لے کے آؤ اپنے پاس، اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو. مسئلہ جو ہم بیان کر رہے تھے تو وہ دل کا تھا کہ دل کو جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی میں اب بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم بھی کم ہے. دل جو ہے دل بیمار ہے، زنگ آلود ہے، اس کو ہم نے پاک کرنا ہے کلمہ طیبہ سے، کلمہ طیبہ سے. تو کلمہ طیبہ آپ نے خود نہیں پڑھنا، یہ آپ نے سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا آپ نے سیکھنا ہے کسی استاد کے پاس جا کے. جب آپ استاد کے پاس جائیں گے آپ کی وہ تربیت شروع کرے گا اور آپ کو کلمے پر عمل کا طریقہ بتائے گا. آ رہی ہے آواز؟ تو میں وہ مضمون کو سمیٹ رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو کلمہ طیبہ ہے. سوال کیا تھا کہ دل کے زنگ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا اور سب سے پہلے جو ہے آپ نے ایک منزل کا تعین کرنا ہوگا. اگر دنیا، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر دنیا ہی ہماری منزل رہی تو کلمہ طیبہ نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کے تقاضے آپ پھر نہیں پوری کر سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل کی صفائی نہیں ہو سکے گی، وہی رہے گا. وہ شاعر نے کہا نا کہ وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. تو یہ جب تک منزل کا ایک تعین نہیں ہوگا تو وہ کلمہ طیبہ حقیقی طور پہ انسان نہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک پیر کے پاس چلے جائیں گے، بیعت بھی کر لیں گے اور پھر اپنے بس وہ دن اور رات گزرتے رہیں گے، لیکن آپ کے حالات میں کچھ بہتری نہیں پیدا ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے تو بغیر سوچے سمجھے بیعت کر لی، آپ نے تو کسی کہنے پہ بیعت کر لی، آپ نے تو جذبات میں آ کے بیعت کر لی کہ یہ بڑے اچھے پیر صاحب ہیں اور بس لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہے، میں بھی کر رہا ہوں چلو. تو وہ نہیں ہوگا. یہ رسمی باتوں سے یہ کام نہیں ہوتے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہ اس سے دل صاف ہوتا ہے نہ اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے. جب تک آپ کی منزل حقیقت میں اللہ نہ ہو تو اس وقت آپ کے حالات میں بہتری نہیں آ سکتی، آپ کا دل صاف نہیں ہو سکتا. تو بہرحال مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا، کچھ باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوں گی. ابھی کچھ مختصر طور پہ آج کے درس کے بارے میں کوئی سوال فوری طور پہ آ رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس. 6 بجے اذان ہوتی ہے. 6 بجے ٹھیک ہے، بس ابھی ختم کر رہے. بہرحال آپ سوال جو ہے واٹس ایپ پہ بھی بھجوا سکتے ہیں. یہ سوال واٹس ایپ پہ بھی آیا تھا تو اس کا ہم نے بات چیت جو بھی ممکن ہو سکتا تھا تو کر لی تھی. وہ آپ کی آنکھ ترجمہ کرتے ہیں کہ ابھی مجھے جس نے بھی کہیں پاک بات کو آپ خیر ذرا ترجمہ کس طرح آ رہا ہے ذہن کہ کس نے بھی کہی پاک بات، جس نے یہ کیا پاک بات کو اور پھر اس پاک بات کو چڑھانا. ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گئی. ہاں تو ابھی 5 منٹ تو نہیں ہو سکتی، یہ انشاءاللہ نوٹ رکھو پھر انشاءاللہ کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ کا.